1901 میں دنیا میں آمد ہوئی اور زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ 1936 میں کیا انہوں نے، یعنی میرے پیدا ہونے سے 10 برس پہلے انگریزوں کے دور، اور وہ تھا محاذ حسینی۔ محاذ حسینی پورے ہندوستان میں، یعنی اس میں پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا 1936 میں، تو پورا ہندوستان۔ تو اس کے دو نام ہیں، ایک نام تھا اس کا محاذ حسینی اور ایک نام تھا تبرہ ایجوکیشن، اور یہ اس کا ہیڈ کوارٹر لکھنؤ تھا اور آصف الدولہ کا امام باڑہ، جس میں لاکھوں انسان سما جاتے ہیں، پھر بھی وہ بڑا ہی لگتا ہے، جگہ پھر بھی رہ جاتی ہے، اتنا بڑا امام باڑہ۔ اور وہاں سے اس وقت اس کا نام تھا تبرہ شریف کی تلاوت، اور یہ صبح نماز کے بعد سے شروع ہو کے بیچ میں نماز کا وقفہ، اور پھر اس کے بعد اور پھر پوری رات، یعنی وقفہ نہیں ہوتا۔ اور آپ سوچئے کہ جب کئی لاکھ آدمی مل کے تلاوت کریں گے بآواز بلند، تو پورا شہر گونجے گا۔ اچھا، انگریز کے سمجھ ہی میں نہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بھئی انگریز کے تو پہلی بار یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ اچھا، اب وہ کہتے تھے بھئی امام باڑے میں رہیے، انگریز کہتا تھا امام باڑے میں رہیے، وہ کہتے تھے نہیں ہم باہر نکلیں گے، سڑک پہ آئیں گے۔ اب وہ سب چلتے تھے امام باڑے سے جلوس بنا کے تلاوت شریف کرتے ہوئے، اور آئے باہر، جیسی باہر آئے کئی ہزار پولیس اور یہ اور فوج اور یہ اور سب کھڑے ہوئے، اور ٹرک کھڑے ہوئے، سب کو پکڑ لیا، پکڑ کے ٹرک میں بھر دیا۔ جن بزرگوں نے اس میں حصہ لیا تھا اس کی کہانیاں ہمیں سنائی ہیں، تبھی تو ہم سنا رہے ہیں آپ کو، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اب وہ اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے، اور پھر پورے ہندوستان کے جیل ختم ہو گئے، بھر گئے۔ تو پھر تار لگا لگا کے، ایسے تار لگائے گئے چاروں طرف، اور میدانوں میں کیمپ لگا کے جیل بنایا گیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اندر رہیے، تو وہ تار تھے، وہ اپنا جو لڑکے تھے اسٹوڈنٹ، وہ تار اٹھا کے باہر آئے، اور باہر آ کے انہوں نے تلاوت شریف کی۔ ان کا ہم تو باہر آ گئے، ہم تو باہر آ گئے، انگریز دوڑا ڈنڈا لے کر پھر اندر چلے گئے۔ اچھا، اب وہ انگریزوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ کون کس کے لیے ہو رہا ہے یہ شریف، تو ان کو پتا تھا سب مسلمان ہیں، وہ سارے ایک ہی جیل میں بھر دیے گئے۔ وہ تو مزہ آ گیا ان کو، تلاوت شریف کرنے والوں کو، اس لیے کہ سب ساتھ میں تھے۔ وہ مار پیٹ جیل خانے میں، وہ ادھم چوکڑی، وہ بمچک مچی کے قیامت آ گئی۔ ان کا بھائی رپورٹ دی، ان کا آپ سب صبح زخمی پڑے ہوتے ہیں صاحب، اور وہ مانتے نہیں۔ تو ان کا کہ بھائی کیا چکر ہے، بلاؤ پوچھو کہ کیا ہے۔ ان کا کہ بھائی یہ کہتے ہیں، تو یہ کہتے تھے تم کیوں برا مانتے ہو؟ کہتے بھائی یہ ہمارے سب سر کا تاج ہے۔ کہتے تم ان کے والوں کو بھی کہو، تو وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم انہیں مارتے ہیں، یہ پھر ہمیں مارتے ہیں، پھر تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ یہ الگ الگ جیلیں الگ کرو، اگر دو طرح کے مسلمان ہیں تو انہیں الگ الگ۔ اب اس میں بابا صدا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ چل کے پنجاب سے لکھنؤ پہنچے 1936 میں۔ اچھا، اکیلے کوئی نہیں جاتا تھا، پوری فوج نے، یعنی اس وقت یہ عابدہ حسین کا پورا خاندان جتنے بزرگ تھے وہ سب جنگ سے کئی ہزار آدمی گئے تھے، اور جب پنجاب کے جلوس پہنچے لکھنؤ تو ایک ادھم ہو گیا وہاں، ہزاروں کی تعداد میں ٹرک میں بھر بھر کے ٹرین ہو گئے، پورا شہر بھر گیا، پھر پورے شہر میں شریف ہونے لگا۔ پہلے آصف الدولہ کے امام باڑے، تو اس میں بابا صدا حسین بھی اپنا جلوس لے کے گئے تھے وہاں 1936 میں۔ ظاہر ہے وہ جوان رہے ہوں گے، 1901 کے پیدا ہیں تو 36 سال کے ہوں گے، 35-36 سال کے ہوں گے بابا صدا حسین، اس میں جوانی کا عالم۔ تو اب وہاں پر ان کا کہ بھائی ان کو الگ کرو، انہیں الگ کرو۔ کہ ان کا بھائی تم میں کیا جو اختلاف ہے بتاؤ، مسلمان کون؟ کہ ہم سب مسلمان۔ کہنے کیا ہے کہ بھائی سب کا کلمہ ہے، سب چھوڑ، ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نے جا کے کہا بھائی وہ سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ سب مسلمان ہیں، الگ الگ کیسے کریں، الگ الگ کیسے کریں؟ اس نے کہا ویل تم ایسا کرو، الگ ہو سکتے ہیں یہ، لا الہ تو سب کہتے ہیں، لیکن جاؤ دیکھو جس کی داڑھی خراب ہے اس کو الگ کرو، جس کی داڑھی اچھی ہے اس کو الگ کرو۔ یہ ہے 1936، اور اس پر آج تک ہندوستان ڈٹا ہوا
کہ یہ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ ہماری عزاداری یا ولایت علی کے خلاف بات کریں گے. اب یہاں تو ہاتھ پیر کٹا کے رہتے ہیں نا. اب جہاں ہاتھ بھی کٹا دیے پیر بھی کٹا دیے گویا تاج محل ہم ہی نے بنایا. اور 4 مجلسیں کر لیتے ہیں, ایک اشرا کر لیا, 2-4 امام باڑے بنا لی, جعفر پیار دل دی انچولی. اس میں کسی کی ہمت ہے کہ انچولی سے نکل کے پنجاب کے فلانے دیہات میں پہنچے وہاں عزاداری رکوا دی گئی, اور صاحب انچولی میں تو ہو رہی ہے. آخری جملے ہیں یہ تقریر کے بہت آپ نے لوٹ لیا. تو جہاں آپ نہیں جا سکتے وہاں جا کے بابا صدا حسین نے اگر جلوس نکلوائے, علم نکلوائے, تابوت نکلوائے, تو اس کے انسان کے کارنامے کا خراج کیا ہے آپ کے پاس؟ جہاں آپ کو جانا تھا وہاں ہو گئے, گویا آپ کے فریضے کو انہوں نے ادا کیا. تو بھائی پوری قوم کی طرف سے سارے کام کیے. جس دن ان کا انتقال ہوا قیامت مچی ہوئی تھی, لوگ تعزیت کر رہے تھے. ایک میسج یہ دیا نصیریوں کا رہنما مر گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی؟ مطلب نصیری کیا ہے اور اس کا رہنما کیا ہے؟ نصیری کا رہنما تو علی ہے, بابا صدا حسین نہیں ہے. نصیری علی کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں, کیونکہ ملا مستعین نصیری میں نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ بشار الاسد ہوتا ہے اور وہ ملک شام پہ حکومت کرتا ہے بس. اور امریکہ آج کل نصیریوں کے پیچھے پڑا ہوا. تو آپ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نصیری امریکہ سے پیسے لے کے علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. ارے امریکہ نصیریوں کے پیچھے لگ گیا ہے, ہٹانا چاہ رہا ہے شام میں, تو وہ نصیریوں کے پیچھے نہیں لگا ہے. چونکہ بابا صدا حسین نے جا کے بازار شام میں جلوس ماتم کا نکلوا دیا اور وہاں بھی بربر کروا دیا تھا. تو یہ امریکہ نہیں, امریکہ کے پیچھے سعودی عرب ہے. یہ ہے سارا چکر. کیونکہ اتنا مجمع حضرت زینب کے روضے پر آنکھ میں کھٹک رہا ہے. سعودی عرب کے تو بس آنکھ میں مجمع کھٹکتا ہے, یا تو کعبے میں مجمع ہو بس اور کہیں نہ ہو, تھوڑا بہت مدینے میں ہو جائے. جہاں اس نے دیکھا کربلا کا مجمع, جہاں اس نے دیکھا شام میں بی بی کے روضے پر. ارے آج کے مجمع سے جلنے والوں محشر کا مجمع دیکھیں. بھائی آج دنیا کے مجمع جو ہیں وہ سب جہنم میں پڑے ہوں گے, مجمع تو ایک ہی ہوگا نا. قرآن کے مطابق سورہ اعراف کے مطابق آیات پڑھ لیجیے, اس میں یہی ہے کہ جب جنت کی طرف یہ جلوس جائے گا تو جہنم سے آوازیں آئیں گی. یہ دنیا میں ہم جنہیں کافر کہتے تھے تو جہنم میں کیوں نہیں آئے, وہ کہاں گئے؟ تو پھر اس لیے کہیں گے تم دیکھ رہے